السلام علیکم دوستوں، میرا نام فیصل ہے۔ میں کراچی کے علاقے انچولی میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میری اپنی آپ بیتی ہے۔ بھائی، یہ واقعہ میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا۔ آج بھی جب اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ اس کہانی پر یقین کرنا شاید آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بات پچھلے سال دسمبر کے مہینے کی ہے۔ میں اس وقت ایک فیمس فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ہماری فیکٹری سوراب گوٹ کے قریب ہی تھی۔ اس دن فیکٹری میں بڑا آرڈر تھا، اس لیے ہمیں اوور ٹائم لگانا پڑ گیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ میں اور میرا ایک دوست رضوان اکیلے بچ گئے تھے۔ سوراب گوٹ کا روڈ بالکل سنسان تھا، صرف ہائی وے پر دور سے ٹرک کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی تھی۔ ہمارا پلان سپر ہائی وے سے کوئی بس یا ٹیکسی لینے کا تھا تاکہ ہم انچولی جا سکیں۔ رضوان پریشان تھا۔ وہ بول رہا تھا، فیصل، اس وقت یہاں سواری ملنا ناممکن ہے۔ میں اسے دلاسا دے رہا تھا۔ ہم ہائی وے کی طرف پیدل چلنے لگے۔ سوراب گوٹ کے پل کے نیچے داخل ہوئے تو اچانک ہمیں ایک چنچی رکشہ کی آواز سنائی دی۔ وہ پل کے اندھیرے کونے سے نکل کر باہر آ رہا تھا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ اس وقت چنچی کہاں سے آ گیا، کیونکہ پل کے نیچے کا راستہ کچا ہے، وہاں کوئی سواری کھڑی نہیں ہوتی۔ چنچی ہمارے پاس آ کر رکا۔ اس پر کوئی لائٹس نہیں جل رہی تھیں، صرف ڈرائیور کی سیٹ کے پاس ایک ہلکی سی پیلی بتی تھی۔ ڈرائیور نے فیس کور کیا ہوا تھا سیاہ رومال سے اور ایک پرانی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، بھائی لوگ کہاں جانا ہے؟ رضوان نے فوراً کہا، انچولی جانا ہے۔ چنچی والے نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بیٹھو، 20 روپے کرایہ۔ یہ کرایہ بہت ہی سستا تھا۔ انچولی تک اس وقت ٹیکسی والا 200 مانگ رہا تھا، لیکن ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں اور رضوان پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ چنچی کا پچھلا حصہ کافی پرانا تھا اور اس میں پرانی سڑتی ہوئی بو آ رہی تھی، جیسے گیلی مٹی یا کسی پرانی دھسنے کی خوشبو ہو۔ سوراب گوٹ سے چنچی نے اسپیڈ پکڑی، بجائے اس کے کہ وہ انچولی کی طرف ہائی وے سے جاتا۔ اس نے اسٹینڈرڈ راستے کے بجائے پرانے اور کچے راستوں کی طرف موڑ لیا، غریب آباد اور پرانے قبرستان والے علاقے کی طرف۔ ہم نے پوچھا، بھائی یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ خاموش رہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی اسپیڈ مزید بڑھ گئی تھی۔ پرانے روڈ پر چنچی ایسے ٹھوکر کھا رہا تھا جیسے کوئی زندہ چیز ٹکرا رہی ہو۔ رضوان کو ڈر لگنے لگا، میرا دل بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ چنچی جیسے ہی قبرستان والی سنسان روڈ پر داخل ہوئی، روڈ کے دونوں طرف پرانی دیوار تھی اور پیچھے قبروں کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ اچانک مجھے لگا کہ پچھلی سیٹ کا وزن اچانک 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، اور وہاں پر ٹھنڈک بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے سائڈ پر ایک مرر میں ڈرائیور کو دیکھنے کی کوشش کی۔ مرر بہت میلا تھا، لیکن اس میلے مرر میں ڈرائیور کا فیس کور پیچھے سے عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح لال چمک رہی تھیں۔ میں رضوان کی طرف موڑا، وہ بھی ہیبت زدہ تھا۔ ہم لوگوں نے دبے الفاظ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ چنچی رکی نہیں، بلکہ مزید سنسان گلیوں میں گھستی چلی گئی۔
پیچھے سے رونے اور ہلکے گرگر کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سڑتی ہوئی مٹی کی بو مزید شدید ہو گئی۔ ہمیں لگا ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو فوراً روکنے کے لیے کہا، بھائی روکو، ہم انچولی نہیں جائیں گے۔ ڈرائیور نے میری آواز کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے چنچی مزید سنسان گلیوں میں موڑ لی جہاں صرف پرانی دیوار تھیں۔ تبھی رضوان نے فوراً میرے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ اس نے پیچھے کی سیٹ پر میرے ٹھیک برابر میں اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا میرے ٹھیک ساتھ ایک عجیب سی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے میلا سفید لباس پہنا تھا اور اس کی آنکھیں، ناک کچھ نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی کھال تھی۔ میں نے چیخ ماری۔ ہم نے فوراً سوچا اگر اب نہیں بھاگے تو موت پکی ہے۔ میں اور رضوان بغیر سوچے سمجھے زور سے چنچی سے نیچے کود گئے۔ اندھیری گلی میں کچی زمین پر ہم گر گئے۔ ہم تقریباً 5 منٹ تک اندھیرے میں پڑے رہے، ڈر اور ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہم نے سائڈ کے پل پر لائٹ دیکھی اور ہائی وے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہاں ہم نے ایک ٹیکسی والے کو روکا۔ میں اور رضوان ٹیکسی میں بیٹھے تو ٹیکسی والے نے ہماری حالت دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ رضوان نے ہمت کی اور ٹیکسی والے کو سب کچھ بتایا کہ کیسے ہم نے سوراب گوٹ سے چنچی رکشے لی اور اس کے ڈرائیور نے کیا کیا۔ ٹیکسی والے کا چہرہ اچانک سیاہ ہو گیا۔ اس نے ہماری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور فوراً اپنی گاڑی سائڈ پر روک لی۔ اس نے پوچھا، آپ لوگ کس پر یقین کرتے ہیں؟ ہم ٹیکسی والوں کے درمیان سوراب گوٹ کی چنچی کی بہت خوفناک داستان مشہور ہے۔ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے اسی سوراب گوٹ کے پل کے نیچے ایک نئے چنچی رکشے کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور زندہ جل گیا تھا اور پیچھے بیٹھی ہوئی ایک فیملی بھی مری تھی۔ اس ڈرائیور نے فیس کور کیا ہوا تھا کیونکہ اسے چہرے پر جلی مٹی کی نشانیاں تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اندھیری راتوں میں پل کے نیچے سے اس چنچی کی پرانی روڈ پر گرگر کرنے کی آواز آتی ہے۔ وہ لوگوں کو کرائے پر بیٹھاتا ہے اور پھر سیدھا موت کے اس پار لے کر چلا جاتا ہے۔ میں اور رضوان ہنسا بسا رہ گئے۔ اب سمجھ آیا تھا کہ وزن کیوں بڑا تھا اور چڑھتی ہوئی مٹی کی بو کہاں سے آ رہی تھی۔ وہ چنچی والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ 5 سال پہلے مرا ہوا ایک جنات زادہ تھا۔ جو لوگوں کو بھٹکانے کے لیے سوراب گوٹ کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ میں آج بھی جب سوراب گوٹ سے گزروں یا جب کسی چنچی رکشے کی گرگر سنوں تو میری سانس وہیں رک جاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ سچی کہانی ہمیں فیصل بھائی نے بھیجی ہے، جس کے گواہ رضوان بھائی بھی ہیں۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ اسٹوری؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جایا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اپنی کہانیاں اس واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔